بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ عن المقدام بن معدی کرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریقتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فأحلوه وما وجدتم فیہ من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار مجھے کتاب اور کتاب کے ساتھ اسی جیسی یعنی حدیث ایک چیز عطا کی گئی ہے۔ مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور مجھے قرآن مجید جیسی ایک چیز حدیث بھی عطا کی گئی ہے۔ خبردار قریب ہے کہ ایک شخص آسودہ حال ٹیک لگائے اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، یہ کہے کہ تم قرآن مجید کو لازم پکڑو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو اس میں حرام پاؤ اس کو حرام جانو۔ خبردار تمہارے لیے گھریلو گدھا پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے، حلال نہیں ہے، اور اسی طرح نوکیلے دانت والے درندے کا گوشت بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ خبردار تمہارے لیے کسی ذمہ کی پڑی ہوئی چیز بھی حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا مالک اس سے مستغنی ہو جائے، دستبردار ہو جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی قوم میں قیام کرے جائے تو وہ ان پر لازم ہے کہ اس کی ضیافت کریں، مہمان نوازی کریں۔ اگر وہ اس کی ضیافت نہیں کرتے، اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے تو اسے حق ہے کہ وہ اپنی مہمانی کے بقدر ان سے لے لے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی سنن ابی داود میں نقل فرماتے ہیں۔
ہمارا درس نخبۃ الاحادیث کی حدیث نمبر 2 آج چل رہا ہے۔ نخبۃ الاحادیث میں مولانا سید محمد داود غزنوی رحمہ اللہ نے سنن ابی داود کے حوالے سے اس حدیث کا پہلا حصہ نقل فرمایا ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، بس اتنا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر ایمان لانا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کی صداقت کے لیے، اپنے اس فرمان کی سچائی اور حقانیت کے لیے اسی حدیث کے اندر جو اگلا حصہ بیان فرمایا ہے اس کو بیان کر کے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ قرآن مجید پر صرف اور صرف عمل کر کے انسان اپنی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جس طرح قرآن مجید پر ایمان لانا یہ لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر ایمان لانا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا، الا یوشک رجل شبعان علی اریقتہ، کہ ایک آسودہ حال، ایک انسان خوشحال اور تونگر اپنے تخت پر، اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر وہ یہ کہے گا علیکم بہذا القرآن، اس قرآن مجید کو لازم پکڑو، فما وجدتم فیہ من حلال، اس قرآن مجید کے اندر جو چیز حلال ہے اس کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، جو چیز اس قرآن مجید کے اندر حرام ہے، جس چیز کو قرآن مجید کے اندر حرام قرار دیا بس اس کو حرام جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1432 سال قبل اپنی زندگی میں اس بات کا اعلان فرما دیا تھا اور یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک انسان آسودہ حال ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیں دین اسلام کے اندر موشگافیاں نکالنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ان سب کو پہلے اس قدر نوازا جاتا ہے، اس قدر ان کو آسودہ حال کیا جاتا ہے کہ جب وہ خوب سیر ہو جاتے ہیں اور خوب اغیار کے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں تو پھر کوئی نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے، تو کوئی ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کا دعویٰ کر لیتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر شکوک و شبہات وہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی ایسے ہیں کہ جو سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ واضح طور پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بس جو قرآن میں ہے وہی ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں حدیث کے حجت ہونے پر چند باتیں کی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر اس مسئلے کو مزید واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے قرآن مجید عطا کیا ہے
اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن جیسی ایک چیز، حدیث، سنت، وہ بھی عطا کی۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید کو مکمل سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے، اور دین اسلام مکمل ہی تب ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر ایمان لایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایک انسان آئے گا، قریب ہے کہ ایک آدمی اس طرح کی کیفیت ہو اس کی کہ وہ آسودہ حال ہو، اور وہ لوگوں کو وہ یہ کہے کہ صرف قرآن کو لازم پکڑو۔ آج کل بھی فتنہ انکار حدیث مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جس انداز میں بھی کوئی بھی انسان یہ بات کرے گا، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور جو بھی اس کے پیروکار ہیں اور وہ حدیث کے اندر شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں، ان سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب پیشین گوئی کی تھی، اور یہ صادق صحیح اس وقت آئی جب منکرین حدیث کے سرغنہ عبداللہ چکڑالوی پر کے ساتھ مولانا نور الدین کشمیری رحمہ اللہ مناظرہ کرنے کے لیے لاہور آئے، اس کے گھر پہنچے تو وہ مولانا سے انکار حدیث پر اس انداز میں گفتگو کر رہا تھا کہ وہ اپنی چارپائی پہ ٹیک لگائے ہوئے لیٹا ہوا تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ سیدھا ہو کے نارمل حالت میں بیٹھ کر، ان کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے اس نے بحث مباحثہ شروع کیا ہوا تھا۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سچ ثابت ہوئی کہ ایک دور آئے گا کہ جب ایسا انسان ہوگا جو حدیث کا انکار کرے گا، اور اس کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، کہ تمہارے لیے پالتو گدھا یہ حلال نہیں ہے، اس کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں کہیں پالتو گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی کسی آیت میں بھی ذکر نہیں ہے کہ پالتو گدھا حرام ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان رکھنے والا، اور وہ پالتو گدھے کا گوشت کھائے اور اس کو حلال سمجھے، تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میں مسلمان کیسا ہوں، اور وہ دلیل کے طور پر یہ کہے کہ قرآن مجید کے اندر چونکہ اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، لہذا مجھے پالتو گدھے کا گوشت کھانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، تو یاد رکھو اس نے حدیث کا انکار کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا، کیونکہ پالتو گدھے کا گوشت حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوا ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو حلال کہا ہے یا کسی بھی چیز کو حرام کہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ شریعت سازی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کی، یعنی شریعت سازی کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تھا۔ جس چیز کو اللہ نے شریعت بنایا ہے وہی چیز شریعت ہے، جس چیز کو اللہ نے شریعت قرار نہیں دیا وہ شریعت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی بات کی نہیں، کیونکہ حلت و حرمت یہ دونوں چیزیں ہی شریعت کا حصہ ہیں۔ کسی چیز کا حلال ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا اس حدیث میں، ایک پالتو گدھے کا گوشت، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندے کا جو نوک دار دانت سے شکار کرتے ہیں اس کے گوشت کا، کہ اس کا گوشت بھی حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اپنی حدیث کے اندر بیان کر کے اپنے اس دعوے کو ثابت کر دیا، اور اس کے ساتھ وضاحت کے طور پر ایک اور چیز، دو چیزیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائیں کہ کسی ذمہ کی گری ہوئی چیز وہ تمہارے لیے حلال نہیں، ہاں اگر اس کا مالک وہ دستبردار ہو جائے، وہ کہے مجھے نہیں یہ چاہیے، ٹھیک ہے وہ لے لو۔ اور آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کے پاس جاتا ہے بطور مہمان، تو اس قوم کو چاہیے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ان سے اپنی مہمانی کے بقدر لے لے، لیکن یہ بات یاد رکھیے یہ ابتدائی اسلام میں شریعت اسلام کا حکم تھا، شروع میں یہ بات تھی، بعد میں نہیں۔ ہاں حکم ہے، ایمان کی علامت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن اور 3 راتیں یہ مہمان کی مہمان نوازی، اور اس کے بعد جو بھی وہ صدقہ کرے گا اس پر وہ انسان صدقہ ہے، جو بھی خرچ کرے گا، جو بھی اس کو کھلائے پلائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب تک قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ انسان اس وقت تک مومن ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام مکمل ہی تب ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لایا جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات، ایسے مسائل ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید وحی مطلوب ہے، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے، اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے، اس کو قرآن مجید کی طرح اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو پڑھا نہیں جاتا، لیکن حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔